آنریبل صدر آزاد کشمیر، میرے کلیگس سینیٹر اور تینوں حضرات، میں سب سے پہلے تو ملک صاحب کو مشکور ہوں کہ اپنی اس کتاب کی رونمائی میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مادہ پرست دنیا میں جہاں مٹیریلزم کا دور دورہ ہے، ہر آدمی کی سوچ محدود ہے اپنی ذاتیات پر، اپنا پروفیشن، اپنے کاروبار اور اپنی سوچ۔ بڑے کم لوگ ہیں جو قومی سطح کے اوپر سوچتے ہیں اور اپنے معاملات سے بالکل اٹھتے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی سوچ ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور بولتے بھی۔ اور میرے خیال میں وہ تو بہت ہی کم ہیں جو کہ اپنی سوچ کو کتابوں کی شکل دیتے ہیں اور لکھتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں یا بکس لکھتے ہیں۔ ملک صاحب نے یہ تینوں کام یہ کیے ہیں اور میرے خیال میں ان کے لیے ہم سب کلیپنگ کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے ایک شارٹ پیریڈ کے اندر ایک کتاب لکھی ہے جو بڑی فوکسڈ ہے اور یہ بڑی کرنٹ ہے، اور اس کے اوپر یہ پلوامہ تک اور ابھی یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا کلیش ہوا ہے وہاں تک کے معاملات درج ہیں، اور یہ صرف رائٹ اپ نہیں ہے، اٹ از ویل ریسرچڈ۔ اس کے پیچھے ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے ملک صاحب کا، of the right ministries and right establishment کے right portfolios کا، اور it is very well reasoned out and related to international law, and I think کہ یہ ایک بڑی یوزفل کتاب ہے جس کے اوپر ہم ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو 1922 میں اٹلی کے اندر موسولینی کی حکومت آئی، جو ایک فاشسٹ تھا، جو ایک ٹیرر تھا، جو ایک ڈکٹیٹر تھا۔ انیشیل 3 ایئرز اس نے ڈیموکریٹک نامز کو اپنایا، لیکن 1925 میں اس نے ٹوٹل ایک ڈکٹیٹرشپ اسٹیبلش کی اور فاشزم کا ابتدا کی۔ وہاں سے انفلوئنس لے کے انڈیا کے اندر بانسی رام ہیڈجوار نامی ایک ہندو نے یہ تاثر لیا اور RSS کی بنیاد ڈالی 1925 کے اندر، اور اس کا بھی بالکل ویو پوائنٹ یہ تھا، اور یہ ایک ہندو نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا جس کا مطلب ایک تو انگریزوں کے خلاف جدوجہد تھی، اینڈ سیکنڈلی اس وقت ہندو مسلم رائٹس ہو رہے تھے، تو مسلمانوں کو بھی سائڈ لائن کرنے کے لیے ایک ہندو نیشنلزم کا کانسیپٹ دیا گیا کہ جس کے اندر ایک ہندوستان کو آگے لے کے آنے کی بات کو کی۔ اس کے بعد RSS کی کھوج سے جہاں اور بہت سے اداروں نے جنم لیا، وہاں BJP نے بھی جنم لیا۔ آپ یہ سوچیں کہ RSS ایک بینڈ، کانگریس نے اس کو بین کیا اور اس کی ایک سبسیڈری جو ہے BJP، اس کی حکومت بنی، اور پاکستان میں تو بہت سے شکوک ہے کہ یہاں ریڈیکلز ہیں، انتہا پسند ہیں، اور شاید دنیا کے ہر ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے، لیکن انڈیا واحد ملک ہے جس کے اندر ریڈیکل، انتہا پسند اور ٹیررسٹ حکومت کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر تو نہ حکومت میں نہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ایسے لوگوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے، اور لیکن انڈیا کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ تو آئی تھنک ان انوائرمنٹس کے اندر رحمان ملک صاحب کی یہ جو بک ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس میں ہر چیز کو ٹچ کیا گیا اور بڑی اتھینٹک، فوکسڈ اور ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھی گئی۔ مثلا اس کے اندر مکتی بانی کا ذکر ہے، اس میں بابری مسجد کا ذکر ہے، اس کے اندر گجرات کے اندر میسیکر کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا تھا۔ اسی طرح اس کے اندر سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر اٹیک کا ذکر ہے، اس کے اوپر لیٹسٹ پلوامہ کا ہے، اس کے اندر افغانستان کے اندر رات کی انوالومنٹ کا ذکر ہے،
اور اس کے اندر بلوچستان کے اندر انڈیا کی جو وہاں مداخلت ہے اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر محفوظ ہیں اور یہ ایک بہت اچھا ریڈی ریکلر ہے, بہت اچھا ایک ریفرنس ہے. اور جس طرح مشاہد حسن سعید صاحب نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے مختلف زبانوں میں اور ان کو وہاں دینا چاہیے. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ کچھ اور اسپیکر نہیں بول رہا. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت 4 میجر فلیش پوائنٹس. ایک ہے یوریشیا میں یوکرین کا ایشو ہے جس کے اندر ورلڈ وار کے سیڈز. پھر ایک ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ ہے جہاں چائنا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تیسرا مڈل ایسٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے آپ کو دیکھیں. اور چوتھا جو موسٹ سینسٹیو ہے اور جس کا ذکر امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما اور بل کلنٹن نے بھی اپنی انتخابی مہموں میں کیا کہ دی موسٹ سیریس فلیش پوائنٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں وہ کشمیر ہے اور اس سے پہلو تہی یا نظر کو بچایا نہیں جا سکتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ابھی یہ جو کچھ ہوا پلوامہ کے بعد, یہ کیوبا کے میزائل کرائسس کے بعد سب سے سیریس سچویشن جس سے ورلڈ کے پیس کو خطرہ ہے. اینڈ آئی تھنک دس میسج شوڈ گو. یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 99 یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں بھی ورلڈ پیس کو خطرہ لاحق ہوگا تو سیکورٹی کونسل کو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن فوری طور پہ سیکورٹی کونسل کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. آئی تھنک ان چیزوں کو بھی ہمیں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نیبر ہے جو ہیجیمونک ہے, جو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک کہا گیا کہ ان کی نظروں میں مسئلہ کشمیر نہیں ہے, ان کی نظروں میں مسئلہ